اپنی زندگی کو سنوارے. فرمایا سنو اور غور سے سنو، آج کی تاریخ آج کے مطلب پر، آج کے پروگرام پر آ چکا ہوں. کان کھولو، دلوں کے پردے کو فاش کرو. جو گناہوں کا پردہ سامنے کھڑا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے تم اچھی بات نہ سنو، تم اچھی چیز پر عمل نہ کرو، اچھی بات پر عمل نہ کرو. اسے آج کہہ دو، اسے آج بتا دو، اے شیطان، اے مردود، سن لے. اگر تیرا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ والوں کی باتوں کو نہ مانو تو میرے گھر سے دفع ہو جا، چلا جا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اے لوگوں، اے انسانوں، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، تابعین سے سوال کیا کس کا دامن پکڑوں؟ تو فرمایا بزرگان دین کا دامن پکڑ لینا. ہاں آ گیا ہوں مطلب پر، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. فرمایا کہ کس کا دامن پکڑوں؟ اے بزرگان دین. فرمایا جا اور جا، چلا جا یہاں سے. غوث پاک کے دامن کو محبوبی سے پکڑ لینا، غوث پاک کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لینا، غوث پاک کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈال لینا. تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بے شک مولوی ابراہیم صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ. غوث کا دامن، غوث کا دامن، بہت خوب، ماشاءاللہ. آ چکی ہے غوث پاک پر. شاید کہ یہ پروگرام ان کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، انہی کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے. تو سنو، ان کی کچھ زندگی پر روشنی ڈال دوں. حضرت اجازت ہے؟ کچھ میں حقیقت بتلا دوں. یہ میرے اتنے بڑے ہیں، یہ سمجھیے کہ مجھے سکھا رہے ہیں سب کچھ. یہ ان کے سامنے میں اسی لیے بول رہا ہوں، کچھ غلطیاں خامیاں ہوں یہ میری درست فرمائیں. یہ میرے امام صاحب، پیچھے مولانا راشد صاحب، میرے چھوٹے بھائی مولوی محمد قاسم، حد عزیز ساتھی ہے، بچپن کے ساتھی ہے. ان کے سامنے بولنا بڑا ایسا ہے کہ میں پہاڑ سے ایک دم چھوڑ دیا گیا ہوں. میرا کوشش کرتا ہوں. غوث پاک پر آ چکا ہوں. غوث پاک کی زندگی کو ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا ہے. سنو اور غور سے سنو. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث پاک جن کا دوسرا نام ہے، فرماتے ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آئے. فرمایا حضرت میں آپ کو کچھ خربوزے دینا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں آپ کے خربوزے نہیں دوں گا. وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا. اے غوث پاک شیخ عبد القادر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، میرے اس خربوزے کو آپ اپنے دامن میں لے لو، ان کو قبول فرما لو، ان کو منظور فرما لو. فرمایا جا تو چلا جا، میں تیرے خربوزے کو قبول نہیں کروں گا. میرے دوستو بدگمان مت ہونا. آگے واقعہ کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، میں اس پر پہنچ رہا ہوں. فرمایا آج دوسرا دن تھا، چلا جا، ابھی میں تیرے خربوزے نہیں لیتا. فرمایا اگر تجھے خربوزے دینا ہی ہے تو کل تشریف لا، کل تو یہاں پر آ، پھر اپنے خربوزے دے. اب تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ڈسپلے کرنا ہے، خاموش ہو جائے. بڑی اچھی بات بتا گیا. فرمایا آج تیسرا دن ہے، پھر وہی شخص آیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر اور میرے مرشد اور میرے بڑے، سنو یہ خربوزے آج 3 دن سے لے کر آ رہا ہوں، آپ قبول نہیں فرما رہے. اے میرے سرکار قبول فرما لیجیے، اے میرے فارغ قبول فرما لیجیے. قربان جاؤں شیخ عبد القادر جیلانی پر، ان کی زندگی پر، غوث پاک پر، کہ انہوں نے نبی کی زندگی کو کیسا پکڑا تھا، کیسا اپنی زندگی بنایا تھا. آج وہ خربوزے قبول کر لیے. موجود لوگوں نے سوال کر دیا کہ حضرت آپ نے کوئی خربوزے کیوں نہیں لیے اور تیسرے دن قبول کیوں کیے؟ تو قربان جاؤ ایک مرتبہ آپ کے آنکھوں سے، آپ کی زبان سے نعرہ آنا چاہیے جب میں بات پوری کر دوں. فرمایا اور لگان اور بے وقوف دنیا کے چکر میں بھاگنے والے، سن لے 2 دن تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے نبی نے سرتاج الانبیاء نے دونوں جہان کے
اپنے ٹیچروں سے رابطہ کیا، معلوم کیا کہ میرے نبی، میرے حبیب، میرے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب سرکار عالم خربوزے کس طرح کھایا کرتے تھے۔ آج تیسرا دن ہے جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے سرکار کس طرح خربوزے کھاتے تھے، تو میں نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ خربوزے نعرہ تکبیر، غوث کا دامن، بہت خوب ماشاءاللہ۔ غوث پاک اگر معمولی سی چیز، خربوزے جیسی چیز، کیا سب لوگ جانتے ہیں خربوزہ، اگر وہ بھی کھاتے ہیں نا، اگر وہ بھی قبول کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے کس طرح کھایا۔ افسوس کہ ہائے مسلمان کن کے چکر میں آ ہے۔ اگر بال کٹوانا ہے تو سلمان خان نے کس طرح کٹوایا، ہانی سنگھ نے کس طرح کٹوایا، یہ ہے طریقہ۔ ہم لوگ نعرہ کو لگاتے ہیں، ہم لوگ بات تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے عبقری عظیم الشان شخصیت، میں آپ کو حضرت تھوڑی اور اجازت دیجیے، شیخ عبد القادر جیلانی بات جب ان کی چلی ہے تو دل مان نہیں رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوئے، تھوڑی دیر کیسے پیدا ہوئے، غور سے سننا، کان لگا کر، اگر کبھی بیشی الفاظ مہیا لیکن مفہوم نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہیں پر سفر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ سفر۔ اب میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے چلو، سفر کر رہے تھے، بھوک لگی، سیب کا باغ آیا، ایک سیب نیچے پڑا ہوا نہیں، چل رہے تھے، ایک جو بولتے نا پانی کا نا، پانی کی نالی کھیتوں میں، اسی میں ایک سیب پڑا ہوا، بھوک لگی، اٹھایا اور جو ہے کھا لیا۔ کئی دن سے سفر کر رہے تھے شاید، جب خیال آیا کہ یہ سیب کس بات کا تھا، میں نے اس کے مالک سے اجازت تو لی، اس سے پوچھا تو نہیں، لیکن میں کھا رہا ہوں، یہ تو میرے لیے غلط ہو گیا۔ سنو، غور سے سننا، شیخ عبد القادر جیلانی اسی نالی کے راستے سے واپس ہو لیے، چل دیے، جا رہے ہیں، دیکھتے یہ سیب کا باغ آیا، کئی دن چلے، سیب کا باغ آیا، سیب کے باغ کے مالک سے کہا کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے۔ وہ پوچھا کیسے؟ کہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو آپ کے جو ہے باغ کا سیب اس نالی کے پانی سے بہتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ نالی صاف ستھری تھی، کبھی آپ جانتے ہیں یہ والی نالی وہ جو کھیتوں میں چلتی ہے، صاف ستھری تھی، میں نے کھا لیا۔ فرمایا تو اگر آپ کچھ سزا دینا چاہیں اس کے بدلے میں، کچھ اس کا بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کا بڑا ولی تھا، اس نے کہا میں بالکل تمہیں سزا دوں گا۔ شاید کچھ دنوں تک، کافی لمبے عرصے تک حضرت کو سزا تھا کہ آپ باغ رکھاؤ، یہ آپ کی سزا قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ اللہ کا ڈر، رسول اللہ کی بات کو ماننا۔ جب قبول کر لیا تو اس نے بھی آزمایا، سننا آزمایا، غالباً اس سے تھوڑی غلطی ہوئی، شیخ کے والد کے جو تھے نا، والد ان کا واقعہ ہے، والد صاحب کا واقعہ ہے، اس سے تھوڑی محنت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد صاحب کو آزمایا، شیخ ابو صالح، شیخ ابو صالح، شیخ ابو صالح، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی، ان کا واقعہ ذہن آ گیا۔ تو انہیں بھی آزمایا، اچھا کہا ٹھیک ہے، آپ کو اتنے دن بعد رکھانا ہے، حضرت نے رکھا لیا۔ اس بندے نے بھی آزما لیا، یہ بندہ بہت نیک ہے، فرمایا یہ سزا اور ہے کہ آپ کو میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ اچھا، لیکن شرط یہ کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری، منہ سے گونگی، پیروں سے ختم ہے، ہاتھوں سے ختم ہے۔ شیخ نے کہا یہ بھی منظور ہے کیونکہ آپ کے باغ کا میں نے سیب کھایا ہے نا۔ شیخ نے قبول کر لیا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ حضرت جب ملاقات کرنے گئے اس لڑکی سے، دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہے، سنتی بھی ہے، آنکھ بھی ہے جس سے دیکھتی بھی ہے، سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ حضرت الٹے پاؤں بھاگ گئے، جو ان کے والد گرامی تھے آگے، کہا ایک سیب کھایا تھا، اتنے دن بعد کو رکھانا پڑا، یہ لڑکی سے شادی کرنی پڑی، اگر میں نے اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی کیونکہ میرے نکاح میں نہیں ہے تو زندگی بھر ہمیں ان کی ہی غلامی کرنا پڑے۔
ان کے والد اپنے سسر کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا اے میرے جو سردار، میرے والد گرامی، آپ نے جو بات کہی تھی میری لڑکی کانوں سے سنائی نہیں دیتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ہاتھوں سے کچھ کر نہیں پاتی، وہ تو سب کچھ صحیح سلام۔ اچھا، کہا اب سنو، یہاں پر سننا، میری ماں اور بہن، ہماری ماں یا بہن اس چیز میں زیادہ برا نہ مانے آپ، حدیث پاک یہاں پہ ایک دوا بتلا دوں انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں خود نبی نے فرمایا کہ عورتوں سے زبان کی نعمت، کانوں سے نعمت، ہاتھوں سے نعمت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اچھا جب یہ مرض ہے تو مرض کی دوا بھی ہے، صدقہ زیادہ کیا تو یہ غیبت سے بچا ہوگا۔ ان کے والد نے فرمایا کہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت سنی نہیں۔ کیا کہا؟ کسی کی غیبت سنی نہیں، بول اس لیے نہیں پاتی کہ کسی کی غیبت کی نہیں۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم پر کبھی نگاہ پڑے گی۔ ہاتھوں سے اپاہج اس لیے ہے کبھی ہاتھ سے گناہ کیا گیا۔ پیروں سے نگری اس لیے ہے کہ کبھی چل کر گناہ کیا گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ ان کے والد کو نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، پھر اس لڑکی کتنی جو ہے گناہوں سے پاک تھی، والد بھی کتنا پاک، ایک شیر کے چکر میں اتنے سزا بھگتنی پڑی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد گرامی کہ شاید کی سب سے پہلی جو اولاد ہے وہ یہی ہے، اتنے گناہوں سے والدہ بھی بچی، والد بھی بچے، تب شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیدائش کے لیے ماں نے بھی سختیاں جھیلی، باپ نے بھی سختیاں جھیلی۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سنو، جب ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کی دامن کو پکڑنے والے ہیں، نبی پاک کے ماننے والے ہیں، نبی پاک کے دامن کو پکڑنے والے ہیں، تو آج ہمارے مجمع سے آواز آنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز، سب لوگ بولے انشاءاللہ العزیز، آج سے کان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، منہ کا گناہ، زبان کا گناہ، پیر کا گناہ، انشاءاللہ العزیز اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی، یہ خود شیخ عبدالقادر جیلانی تھے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری طرح بھی تو کر سکتے تھے، ہماری زبان غیبت سے ڈرتی نہیں، کان ہمیشہ غیبت سننے کے عادی، سنانا تو مزہ نہ آئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان، دل، آنکھ سے بھی حساب ہے، یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، جہاں چاہا استعمال کر لیا، نہیں، اللہ اس سے بھی سوال کرے گا، اس سے بھی پوچھے گا، اے دل، میں نے اس کو اس شخص کے اندر رکھا تھا، تو نے اس کا کیا استعمال کیا؟ میں نے تجھے آنکھ دی تھی، تو نے اس کا کیا استعمال کیا تھا؟ میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، تو نے کیا استعمال کیا تھا؟ پیر دیے تھے، کیا استعمال کیا تھا؟ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی انیس کا کہ انہوں نے ایک بات کو تو مان لیا۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے آج سچے ماننے والے انشاءاللہ اب سارے کاموں کو مان لیں گے۔ آپ نے قرآن کریم کے سبب کو مان لیا کہ ہم اپنا پیسہ بھی اگر لگائیں گے تو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اللہ کے چاہنے والوں کے لیے، نبی کے مردوں کے لیے، نبی کے ماننے والوں کے لیے اگر ہم کچھ کریں گے، چلیں گے، پھریں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تو میرے پیارو طے کر لو، آج سے طے کر لو کہ نبی کے لیے جئیں گے اور صرف پاک کے لیے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، اللہ کے لیے جئیں گے۔ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے گناہوں کے دروازے پر تالا ڈالتے ہیں اور اسے بند کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ
جن کو مانتے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کی ماں نے اتنے گناہوں سے بچا تھا, ان کے باپ نے اتنے گناہوں سے بچا تھا, ان خود شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنے گناہوں سے بچا تھا. نبی پاک کی زندگی کو اپنے لیے زندگی بنایا تھا, نمونہ بنایا تھا, اس کا بنایا تھا, آئیڈیل بنایا تھا. تو آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئیڈیل بنائیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کو, ان کی زندگی کو, تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, فرمایا سنو, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. کیا فرمایا؟ اے کعبے رہنے والوں, اگر تم مجھے ماننے والے ہو, سچے چاہنے والے ہو, تو سنو اللہ کے اس فرمان کو جو میں اپنی کتاب میں لکھنے جا رہا ہوں, خود قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ نے نبی سے فرمایا تھا, اے نبی پوری امت کو یہ کہہ دو, پوری امت کو یہ سمجھا دو, ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر نبی سے محبت کی ہے تو اللہ سے محبت کی ہے. اگر تم نے نبی سے محبت نہیں کی تو اللہ سے محبت نہیں کی. یہ فرمانے والے کون ہے, یہ کہنے والے کون ہے, لکھنے والے کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھے گئے ہیں. جب اپنی کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے تو ایک کے لوگوں آج سے توبہ کر لو, آج سے اس کو اپنے جو ہے پلو میں باندھ لو کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو جو قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے بتلائی ہے کہ محبت اللہ کے نبی سے کریں گے, اپنی بیوی سے نہیں, اپنے بچوں سے نہیں, اپنی ماں سے نہیں, اپنی اولاد سے نہیں. اگر محبت کرے گی تو اللہ یا رسول اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بچوں کو ماریں گے, بیوی کو ماریں گے, ماں کو ماریں گے, نہیں. نبی نے یہ بھی سب چیزیں بتائیں گے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. بہرحال میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت موجود ہمارے ان کے سامنے, جب آپ کا حکم ہے, حضرت کا حکم ہے, تو میں 2 منٹ کا اور انشاءاللہ آپ کو بات بتلاتا ہوں. ایک اور ملفوظ, ایک اور بات جو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں, اس میں کتاب تو سمجھتے ہیں, ان کی جو بک ہے اس میں جو بات لکھی ہے, کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ سب لوگ متوجہ سن رہے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. زبان ہے, لکھنے والا قلم ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا, کتاب کس کی ہے؟ خود حضرت کی. کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اللہ کی اطاعت. شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک پیغام اپنی زندگی میں مانگو, بس 2 منٹ کے لیے. میں آپ کے جن کو ہم چاہتے ہیں, جن کے لیے اپنے ماں اور باپ کو قربان کر دیتے ہیں, اپنے مال کو, اولاد کو, گھر بار کو قربان کر دیتے ہیں, وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ